السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ آج کے اس درس کے اندر میں ایک نہایت اہم ترین عبادت جو حقیقت میں نفلی عبادت ہے لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے قیام اللیل، جسے تہجد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، اپنی رحمتوں سے قریب کرنے کے لیے، اپنی نوازشوں کی برسات کرنے کے لیے، انہیں بخشنے کے لیے، جنت دینے کے لیے کچھ ایسی عبادتیں اتاری ہیں جو فرض ہیں، واجب ہیں اور اسلام کے ارکان میں سے ہیں، اور کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسا نیک عمل ہے جس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابھارا ہے اور ہمیشگی برتی ہے، اور کچھ ایسے عمل ہیں جو نفل ہیں، نفل اور تطوعی عمل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم عبادت وہ عبادتیں ہیں جو فرض اور واجب ہیں، اور بندہ ہمیشہ رب کے دربار میں رب کے لیے نفلی عبادتیں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے ولی کا درجہ مل جاتا ہے، بڑا رتبہ اسے میسر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور متقی کہا ہی جاتا ہے جو فرائض اور واجبات اور ارکان کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا احترام کرے، خیال رکھے، حرام، ناجائز اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور انہی عملوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے ناراض نہ ہو، اور ان سارے عملوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے جن میں اللہ کی ناراضگی یا غصہ ہے، یا جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اگر دیکھا جائے تو اس زمین پر، پوری دنیا میں اکثر جگہوں پر سردی کا موسم چل رہا ہے، اور سردی ٹھنڈک کے موسم کو اللہ کے نیک بندے بہت ہی غنیمت سمجھتے ہیں کئی انداز سے۔ یہ تو مخلوقات کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ سردی نصیب فرمائے جو ہمارے لیے، ہماری پیداوار کے لیے مفید ہو، ان سردیوں سے بچائے جو ہمارے لیے بطور عذاب ہو۔ آمین۔ سردی کا موسم بڑا پیارا موسم ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی، اور نیکی کے لحاظ سے بھی سردی کا موسم بڑا ہی بہترین اور گولڈن چانس ہے۔ سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، شدت حرارت نہیں ہوتی، گرمی زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر بندہ چاہے تو سردی کے موسم میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو، اور عربی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15 کو نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو سردی کے دنوں میں موسم خنک اور ٹھنڈا ہوتا ہے، بھوک و پیاس کا اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا اور دنوں میں، گرمی کے دنوں میں ہوتا ہے، دن بھی اتنا لمبا نہیں ہوتا جتنا ٹھنڈی کے دنوں میں چھوٹا ہوتا ہے، لہذا ان دنوں میں روزے رکھنے میں یا فرض روزوں کی قضا کرنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہے، لہذا ہمیں
سردی کے دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری بات ہے سردی کا موسم اللہ والوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ سردی کے دنوں میں رات لمبی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق سردی کے دنوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے تو اتنی لمبی رات ہوتی کہ شاید اس کا پیٹ اور اس کی آنکھ نیند سے پر ہو جائے، بھر جائے، اور رات کٹے ہی نہیں۔ بڑی لمبی رات ہوتی ہے، اور رات کی نمازوں میں مغرب اور عشاء فرض ہے، واجب اور ضروری، بلکہ اسلام کا دوسرا اہم رکن میں سے ہے۔ وہیں پر رات کی ایک نماز ہے جس سے ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، وہ ہے قیام اللیل یا تہجد کی نماز، جسے آدمی بڑی آسانی کے ساتھ سردی کے دنوں میں نیند کو پوری کر کے اپنے دنیاوی کاروبار کو مکمل کر کے تہجد کی نماز بھی ادا کر سکتا ہے، کچھ دیر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ صحت کے اعتبار سے ہم لوگ جس عمر کو ہیں زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے سونا چاہیے، لیکن ہماری عادت بگڑ گئی، دوپہر میں بھی 2.5 گھنٹہ سونا، 2 گھنٹہ سونا، رات میں بھی 10-12 گھنٹہ سونا۔ حالانکہ اللہ کے نیک بندوں کے پہلو یہ بستروں سے الگ ہوتے ہیں، راتوں میں وہ رب کے کلام پاک کی تلاوت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور رب کے سامنے کھڑے ہو کر سجدے کر کے تہجد ادا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ قریب کر دینے والی نماز ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور جس کی ترغیب اور شوق دلایا ہے، ابھارا ہے ہمارے تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور دو عالم شافع محشر نبی برحق آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن اور یہ تہجد کی نماز ایک نفل نماز ہے، یہ نفل نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس نماز کا ذکر قرآن کریم کی کئی آیتوں میں ہے، انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے جو سورہ انسان کی، جس کو سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 26 یعنی 26 ہے۔ ذرا اس کی تفسیر ہم لوگ جا کے ضرور پڑھیں۔ اور سورہ دہر، سورہ انسان تو جمعہ کی رات میں فجر میں پڑھنا یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، انسان کہاں جائے گا اور جنت میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا ذکر ہے۔ تو سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 کے اندر بیان فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے حصے میں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرو اور ہمارے سونے والے بھائی کو جگا دو، شاید رات بھر تہجد میں گزارے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں، فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے لیے سجدہ کرو۔ مفسرین میں سے کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے، کیونکہ وہ بھی رات کی نماز ہے، اور کچھ مفسرین نے کہا اس سے مراد قیام اللیل تہجد کی ہے۔ تہجد کی نماز میں اپنے رب سے استغفار کرتے ہوئے، اپنے رب کی مغفرت طلب کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کے شکرانے میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے لیے سجدہ کرو، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کافی دیر حصے میں، لمبے وقتوں میں اپنے رب کی اس اللہ کی تعریف بیان کرو، قرآن کی تلاوت کر کے، استغفار کر کے، تسبیح اور تحلیل کر کے۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق کو اور اس کے ذریعہ ان کے امتیوں کو یہ تعلیم دی ہے
کہ رات میں نماز پڑھو، مغرب بھی پڑھو اس کی سنتیں بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو اس کی سنتیں بھی پڑھو۔ مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت بنا پڑھے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کا دائرے اسلام سے نکلنا بھی ہو سکتا ہے، اس کی سنتیں بھی ہیں۔ اور یہ نفلی نماز جو تہجد کی نماز ہے اسے بھی پڑھا کرو، اور نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، تکبیر بیان کرو، سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ اکبر، یا قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت یہ سب سے افضل، بڑا خوش نصیب ہے اللہ کا وہ بندہ، بڑا ہی خوش قسمت ہے اللہ کی وہ بندی جسے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے تہجد کی نماز ادا کرنے اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی اپنی تسبیح، تحمید، تحلیل بیان کرنے، استغفار کرنے اور تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ وہ ہمیشہ خیر و بھلائی میں رہے گا، ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہے گا، اللہ کی مہربانیوں کی برکھا ہوگی اس مومن مسلمان پر جو فرض نمازوں کے علاوہ، سنتوں کی پابندی کے علاوہ نفلی نماز تہجد کی شکل میں ادا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ زمر آیت نمبر 9 کے اندر، سورہ زمر یاد کر لیجیے، آیت تفسیر جا کے گھر پہ پڑھ لیجئے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی پرشنسا اور تعریف فرمائی ہے جو تہجد کی نماز رات میں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے سے یاد کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے، اور کتنا خوش نصیب اور سعادت مند ہوگا اللہ کا وہ بندہ اور اللہ کی وہ بندی جس کے اندر وہ عبادت آ جائے جس عبادت پر رب کائنات تعریف کرتا ہو، آسمان و زمین کا رب تعریف کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ بھلا جو شخص، ذرا بتائیے کہ جو شخص راتوں کے اوقات میں اللہ کی عبادت کے انداز میں سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، وہ شخص جو راتوں کے اوقات میں، راتوں کے وقتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے قیام کرتا ہو، کھڑا ہوتا ہو، سجدے کرتا رہتا ہو، وَيَرْجُو وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت سے ڈرتا عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آخرت کے دن عذاب اور پکڑ سے ڈرتا ہے، اسے اپنی تہجد پر غرور نہیں، اسے اپنے تہجد پر نخرے نہیں، وہ اپنے تہجد کا چرچا نہیں کرتا، لوگوں کے درمیان بیان نہیں کرتا، عبادت کرنے کے باوجود اللہ سے رحمت و بخشش کی امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، آخرت کے دن سے، آخرت کے دن حساب و کتاب سے، قبر کی زندگی سے، قبر سے اٹھنے کی زندگی سے، میدان محشر میں حاضری سے، پل صراط پر پار ہونے سے، جنت و جہنم کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہو، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو، عبادت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے۔ کیا وہ لوگ اور جو ایسے نہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ لوگ جن کے اندر تہجد پڑھنے کی عادت ہے، جو اللہ کے آخرت سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، عبادت بھی کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے اور امید بھی کرنا، امید نہیں ہوتا کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے انداز میں نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جو ہم نے عبادت کی ہے اس کے بارے میں، ناقبول ہونے کے بارے میں آخرت سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ اور جو ایسا نہیں کرتے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعریف کی ہے جو بندہ راتوں کے وقتوں میں
اٹھ کر چند رکعت نفلی نمازیں ادا کرتا ہے یا تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 کے اندر اور اس کے بعد کی آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے خصوصی بندے ہیں، عباد الرحمن جو ہیں، جو شیطان کے بندے نہیں، اپنے من کے بندے نہیں، دنیا کے گڑھے ہوئے قوانین اور ضابطے کے بندے نہیں، بلکہ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بندہ بنا لے اور اپنی بندگی کرنے والا بندہ۔ بندے تو سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے اللہ کی عبادت کرنے والے بندے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بندے، اللہ کی رحمت سے امید لگانے والے بندے اور آخرت کے دن سے ڈرنے والے بندے۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں سورہ کے اخیر تک ذکر کیا ہے، تو انہی لوگوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا ہے، خاص طور پر اپنا بندہ۔ اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے بات کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا آپ کی حقوق کا خیال کرتا ہے، آپ کا ادب و احترام کرتا ہے، آپ کے لیے ہر آرام کی چیز کو مہیا کرتا ہے۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا۔ سارے مخلوقات اللہ کے بندے ہیں، سارے انسان و جنات اللہ کے بندے ہیں، لیکن عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے آخری پیغمبر کی رہنمائی کے مطابق اللہ کی عبادت میں اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، راتوں کو دن کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں قیام کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے۔ جو رات گزارتے ہیں کس حالت میں؟ قیام، یعنی نماز، نفلی نماز کے لیے کھڑے ہو کر کے، سجدے کر کے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ کے ڈر سے نبی کی سنت کے مطابق قیام کرنا اور سجدے کرنا یہ اللہ کا بہت ہی محبوب ترین عمل ہے، بلکہ بندہ اپنے رب سے سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے چہروں پر سجدے کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ماتھے پہ گھٹا پڑ جائے، نہیں، ان کا چہرہ چمکتا ہوا ہوتا ہے، دمکتا ہوا ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے، چاہے ماتھے پر نشان پڑے یا نہ پڑے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات ہوتے ہیں، سجدوں کے اثر ہوتے ہیں، یعنی ان کا چہرہ روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے، مسکراتا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ہاں بھی وہ چہرہ محبوب و پسندیدہ ہے جو رب کی رضا کے لیے سجدے میں پڑا رہا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاں بھی وہ محبوب با احترام، باوقار اور عزت والا ہے۔ پوری مخلوق اس کا احترام کرتی ہے اور اس کی عزت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں قیام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 کے اندر اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 17 کے اندر بھی تہجد کے قائم کرنے والوں کی پرشنسا اور تعریف فرمایا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سینے میں دل ہے اور دل گھبراتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، 2 طرح سے۔ کبھی شیطانی عمل کے لیے ٹینشن میں ہوتا ہے، چست اور چالاک ہوتا ہے، گھبراتا ہے، شیطانی عمل کے لیے، یعنی ان عملوں کے لیے جس سے اللہ کو ناراض کر لے جائے اور شیطان کو خوش کر لیں۔ دیکھ لیجئے 11 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد، کھانا پکانا نہانے کے بعد جب تک فلم دیکھ نہیں لیتے دل کو سکون نہیں ملتا،
اللہ ایسا دل نہ بنائے ہمارا۔ چور جب تک چوری کر نہیں پاتا ٹینشن میں رہتا ہے، اور ایک دل وہ ہے جو رب کی یاد میں تڑپتا ہے، رب کے ڈر سے روتا اور گھبراتا ہے، اور ہمارے سینوں میں موجود دل ایسے ہو جائے جو رب کی یاد میں تڑپے، جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے، ڈرے جیسے ایک جلاد کے سامنے مجرم ڈرتا ہے۔ ایک جلاد تلوار لیے کھڑا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ کب آرڈر ہو میں اس کی گردن مار دوں، اس مجرم کی حالت کیا ہوگی۔ ایسے رب کے سامنے پیشی میں، رب کے سامنے حاضری دینے میں وہ گھبراتا ہے، تب وہاں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب اور پکڑ سے، ناراضگی سے بچنے کے لیے دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ پھر بندہ فرض نمازوں کے علاوہ رات میں اٹھ کر کے کیا کرتا ہے؟ گرم گرم بستروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج تو ہمارے دلوں پر اس طرح کالا سیاہ نقطہ پڑ گیا، اللہ صاف کر دے، کہ ہم فرض نمازوں کے لیے نہیں اٹھ پاتے، فرض نمازوں کے لیے نہیں اٹھ پاتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ وہ جب اس کا ایمان، اس کا اللہ سے خوف، اس کی اللہ کی رحمت سے آرزو، تمنا اور امید دھڑکتا ہے، پھڑکتا ہے، تو اٹھ کے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، نہانے کی ضرورت نہاتا ہے، اور مصلی روم میں بچھا کر رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ رب کی یاد میں رو رہا ہوتا ہے، وہ رب کی یاد میں رو رہا ہوتا ہے، رب کے سامنے پیشی میں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہا ہوتا ہے، دنیا کی برکتیں نعمتیں مانگ رہا ہوتا ہے، جبکہ پوری دنیا خواب خرگوش میں آرام کی نیند لے رہی ہے۔ وہ اس کو ٹینشن ہے، اس کو فکر ہے، اس کو غم ہے، اس کو بے قراری اور بے چینی ہے کہ ابھی میں مر سکتا ہوں۔ رب کے سامنے پیشی ہو سکتی ہے، رب کے ہم کچھ نہیں چھپا پائیں گے، اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کر لے بہت سویا بہت کمایا، آخرت بھی ہم کما کے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ سجدہ کے آیت نمبر 16، سورہ سجدہ پڑھو میرے بھائیو، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، ایمان میں روشنی اور تازگی پیدا ہوگی۔ گانے اور فلم اور کہانیاں جھوٹ پوٹ سننا بند کرو، اس سے دل میں نفاق پیدا ہوگا، گناہ کے جذبات پیدا ہوں گے، اللہ کی معصیت کا شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے، متقی بندے، اللہ کے خصوصی بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ رات کو سوتے نہیں، بستر چھوڑ کر رب کے لیے قیام اور سجدے کرتے ہیں، رب کو بستر کو چھوڑ کر بوضو ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اپنے خالی ہاتھ کو بھرنے کے لیے رب کائنات جو تیسری پہر نچلے آسمان پہ آتا ہے اس کے سامنے اٹھا دیتے ہیں۔ ان کے بستر سے ان کے بدن، ان کے پہلو الگ تھلگ ہوتے ہیں، وہ سوتے نہیں، خواب خرگوش کی طرح، خرگوش کی نیند کی طرح۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب سے گریہ وزاری کرتے ہیں، اپنے رب سے استعانت و استغاثہ کرتے ہیں، اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ کیسے انداز میں؟ اللہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، ان کو اپنی عبادت میں غرور نہیں، نخرے نہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے۔ واللہ اللہ کا ڈر ہی بندے کو تہجد پر ابھارے گا، اللہ کا ڈر ہی بندے کو رات کی نیند کو خیر بات کہہ کر کے دعا پر ابھارے گا، اللہ کا ڈر ہی بندے کو قرآن کی تلاوت پر ابھارے گا۔
اللہ کو پکارتے ہیں اس سے امید کر کے اور اس سے لالچ کرتے ہوئے۔ آج ہم لوگ بڑے لالچی ہیں، لیکن کس کام میں؟ دنیا کے کام۔ ابھی کوئی باہر کارٹون رکھ دے پانی پینے کے لیے تو نبی پیاس نہ بھی ہے تب بھی ایک جیب میں، ایک ٹیٹ میں، ایک اور کہیں رکھ پائیں گے تو رکھ لیں گے۔ ہم لالچی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا لالچی بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا لالچی بنائے۔ اور خالی لالچ، کون ہم میں سے نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں؟ کون ہم میں سے نہیں چاہتا ہے کہ عرش الہی کے سائے میں ہم رہیں؟ کون ہم میں سے نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ہمارے نیک اعمال کو ہمارے دائنے ہاتھ میں دے؟ کون نہیں؟ لیکن خالی چاہت اور لالچ سے کوئی کام بننے والا نہیں، اس کے لیے سنگھرش کرنی پڑے گی، نفس امارہ کو دبانا پڑے گا، نفس کو کچلنا پڑے گا، نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا جس طرح اس کے نبی نے یاد کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رب کو رب سے مانگتے ہیں، یہ روزاری اور فریاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی تعریف ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث سنیے جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ یاد کر لیجئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی کتاب صحیح مسلم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل نفل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد سارے نفلی روزے افضل ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ افضل ہے، محرم کا روزہ ہے۔ اور وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز، باعث رحمت، باعث بھلائی، خیر و برکت والی نماز تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے۔ روزوں میں محرم کا روزہ سب سے افضل نفلی روزہ، اور نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم فرض کو بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد فرض کی پابندی، فرض کا اہتمام ہو۔ اللہ کی کوئی قربت حاصل کرنا چاہے تو فرض عبادتیں ہیں، چاہے وہ فرض روزہ ہو، چاہے فرض زکوٰۃ ہو، چاہے فرض حج ہو، اور چاہے فرض نماز ہو، یا کوئی دیگر فرض اور واجب عبادت۔ اور نفل میں، نمازوں کی قسم میں، نفل میں ساری نمازیں افضل ہیں، لیکن سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، تہجد کی نماز ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ مجھ سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، نصیحت کیا، لا تدع قیام اللیل، تہجد کی نماز کبھی نہ چھوڑو۔ اس کا مطلب نہیں یہ فرض ہے، الہی کی کوئی نظر مان لے کہ آج میں تہجد کی نماز پڑھوں گا تو فرض ہو جائے گا۔ فرض تو فرض ہے، پھر بھی اس کے اندر جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سے محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہ کسی اور میں نہیں، کسی اور میں نہیں۔ لا تدع صلاۃ قیام اللیل، لا تدع قیام اللیل، رات کی نماز قیام اللیل یا تہجد جس کو کہتے ہیں، اسے مت چھوڑو۔ کیوں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، لہذا اے نبی کے امتی یا امتیوں، تم بھی اگرچہ فرض نہیں، نفل ہے، تم بھی تہجد کی نماز نہ پڑھو۔ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسَلَ صَلَّى قَائِدًا، اور اگر اللہ کے رسول کسی رات بیمار ہو جاتے یا تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی، تھوڑی سستی آتی، کھڑے ہو کے نہ پڑھ پاتے تو بیٹھ کے پڑھتے۔ نفلی نماز آدمی، فرض نماز تو ضروری ہے، نفلی نماز ہیں، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے اور بیٹھ کر پڑھا تو اسے آدھا ثواب ملے گا، اور یہی حال نفلی نمازوں کا۔ تو اللہ کے رسول کبھی بیمار ہو جاتے، کبھی تھکاوٹ لگ جاتی،
ہاں تھکاوٹ کی وجہ سے کوتاہی اور سستی ہوتی ہاں تو اللہ کے رسول پڑھتے تھے چاہے بیٹھ ہی کر پڑھا. تہجد کی نماز اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. اسی طرح حضرت ابو حمامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز پڑھا کرو، لازم پکڑو، گرہ لگا لو قیام اللیل اور تہجد کی نماز کی. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، کیونکہ یہ نیکوکار لوگوں کی، متقیوں کی، اللہ والوں کی عادت اور حالت اور پہچان ہے. تہجد کی نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ نیک لوگوں کی، تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کی یہ عادت اور فطرت تھی. اور یہ کیا ہے؟ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تہجد کی نماز قیام اللیل یہ تمہارے رب سے قریب کرنے کا سب سے بہترین سادھن ہے اور ذریعہ ہے. وہ مکفرات للسیئات اور گناہوں کو مٹانے والا ہے. ان کو بھی جگہ دیجیے. شاید اسی وقت تہجد کی نماز پڑھنے لگے. اور اللہ سے قریب کرنے کا سب سے مضبوط نفلی نمازوں میں ذریعہ ہے اور یہ گناہوں کے مٹانے کا سب سے بہترین سادھن اور ذریعہ ہے. وہ منہات عن الاثم اور گناہوں سے روکنے کا. ایک آدمی رات میں اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق رب کے ڈر سے وہ تہجد پڑھتا، یقیناً اس کا اثر اس کے دل پر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تب وہ دل پر اثر پڑے گا تو گناہ کے کام چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ تو 3 فائدہ. ایک تو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ. گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز قیام اللیل. اور گناہوں کے مٹانے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے روکنے کا بھی. عام طور پر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر فحش و منکر کام سے نماز روکنے والی ہے. اور تہجد کی نماز یہ تو اور گناہوں سے روکنے والی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز یہ نماز تہجد ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آگ سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں دیکھی، میں نے جہنم سے خطرناک کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جہنم کے خطرناکی کو، اس کے نقصان کو یقین کرنے والا سوئے جس کو جہنم کی خطرناکی اور اس کے نقصان پر یقین ہے اندازہ، وہ سوئے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اور میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی. ذرا غور کیجیے گا، جنت جیسی پر لطف، پر بہار، پر آرام چیز کوئی نہیں دیکھی. تو کیا اس کی جنت کے فائدے کا یقین کرنے والا، احساس کرنے والا سوئے؟ یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. جہنم سے ڈرنے والا خراٹے بھر کے سوئے، فرض نمازیں چھوڑ کے سوئے، نفلی نمازیں چھوڑ کے سوئے، یہ ہو نہیں سکتا. اور جنت کی خواہش مند، سچا چاہنے والا یہ جنت کی تک لے جانے والے عملوں کو چھوڑ کر سوئے، ایسا ہو نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ تہجد کی فضیلت میں بہت ساری روایتیں ہیں. لہذا میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس طرف ہم اپنی توجہ مرکوز کریں اور کوشش کریں. اور جو کوشش بندہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. اب تہجد، جیسا میں نے بتلایا کہ تہجد کی نماز نفل ہے. تہجد کا 2 وقت ہے، ایک وقت جائز، ایک وقت افضل. جائز وقت عشاء کے بعد ہی سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد سے آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ چاہیں تو فوراً تہجد پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل وقت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر نچلے آسمان پہ آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس سے میں بخش دوں؟ ہے کوئی بھکاری جس کے خالی دامن کو میں بھر دوں؟ ہے کوئی رحمت کا طلبگار جس کے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا بھروں؟ فجر سے پہلے اس وقت
1 بجے سے لے کر کے فجر کی اذان تک یہ افضل وقت ہے، اس بیچ میں کبھی بھی تو حکم نفل عبادت ہے۔ وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کے وقت ختم ہونے تک یا شروع ہونے تک، جیسے فجر کا وقت ہوا تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر نہ پڑھے۔ تہجد وتر اس کی رات کی آخری نماز ہونی چاہیے، وتر اس کی آخری نماز ہونی چاہیے، کیونکہ ایک رات میں 2 وتر پڑھنے سے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کتنی رکعتیں ہیں تہجد کی یا قیام اللیل کی؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول رات کی نفل نماز ہو یا دن کی، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور دن ہو، رمضان ہو یا غیر رمضان، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا ہے وتر لے کر۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے 13 رکعت۔ تو اللہ کے رسول کتنا قیام اللیل کرتے تھے، کتنا تہجد کرتے تھے؟ وتر لے کر 13 رکعت، زیادہ سے زیادہ۔ اور سنت پر عمل کرنا باعث خیر ہے، سنت پر عمل کرنا باعث بھلائی ہے، اور اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی اللہ کی رغبت کا اور اللہ کے شکر کا حقدار نہیں تھا، جس لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد گزار بنائے، فرائض کی پابندی کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو